السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر نثار لغاری کی رپورٹ کے مطابق ہیسکو انتظامیہ نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کر ضلع مٹیاری میں بجلی چوروں اور بقایا جات کی وصولی کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کے دوران 1 لاکھ روپے سے زائد کے بقایا جات جمع کیے گئے، 3 بجلی صارفین گرفتار کیے گئے، 100 سے زائد غیر قانونی کنڈیاں ہٹائی گئیں اور قبضے سے تاریں برآمد کی گئیں۔ ہیسکو حکام نے کہا کہ ضلع میں بجلی کے بقایا جات ادا نہ کرنے والے کسی بھی صارفین یا چوری کو نہیں بخشا جائے گا اور چوری کارروائی برابری کی بنیاد پر رکھی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جنگ بکھر روڈ کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران و عملے کو صفائی کے معیار کو بہتر بنانے، تسلسل کے ساتھ صفائی کا عمل جاری رکھنے اور روزانہ مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ ساتھ ہی کہا کہ شہر کو صاف، شفاف اور صحت مند بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں رائیونڈ سے۔ ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق رائیونڈ کے THQ ہسپتال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ریسکیو 1122 کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی عملی مشق منعقد کی گئی، جس میں 4 ریسکیو گاڑیاں اور 16 تربیت یافتہ عملے نے حصہ لیا۔ مشق کے دوران فرضی حادثے کے مناظر تخلیق کیے گئے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جس سے عملے کی پیشہ ورانہ تیاری اور ریسکیو ٹیم کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ سامنے آیا۔ تحصیل آفیسر ریسکیو غلام یاسر نے کہا کہ اس طرح کی مشقیں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں اور حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف تنزیل اصغر ترابی کی رپورٹ کے مطابق پاک کالونی میں پولیس مقابلے میں 6 افغان ڈکیت ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ صدر کے گل پلازہ کے ملبے سے کروڑوں مالیت کا سامان و نقدی برآمد ہوئی، جبکہ بھینس کالونی میں زمین سے اسلحے کی بڑی کھیپ بھی پکڑی گئی۔ ریسکیو اور تحقیقات جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مڈی عثمان والا سے۔ عمران محمود کی رپورٹ کے مطابق محکمہ نہان نے کنال سے مٹی چوری، راجپا عثمان والا و گنجا کے ہیڈ کو نقصان پہنچانے پر 7 ملزمان کے خلاف تھانہ مڈی عثمان والا میں مقدمہ درج کر لیے، جن میں وسیم، رضوان، محمد بوٹا، رمضان، عبدالستار اور داؤد شامل ہیں۔ ایسٹرن ہار سلیم اختر نے کہا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے بھکر سے۔ محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق بھکر میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزاد رفیق اوان کی ہدایات پر ایس پی انویسٹیگیشن شوکت علی کے زیر صدارت اینٹی ریپ کیسز سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی تفتیش، کارکردگی اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ زیر التوا کیسز کو جلد نپٹانے اور بروقت چلان جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ اینٹی ریپ کیسز میں شفاف، میرٹ پر مبنی تفتیش اور متاثرین کو فوری انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے، جبکہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد اور مفروم ملزمان کی فوری گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر نثار لغاری کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں مخدوم ہاؤس کی جانب سے ماشاءاللہ ہاؤس اور مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی ایکشن کمیٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مخدوم حسیب الزمان نے خطاب میں بلا تفریق عوامی خدمت کو اپنی سیاست کا محور قرار دیا اور مٹیاری و حالہ کے مسائل کے حل کے لیے مٹیاری عوامی اتحاد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا ظاہر کیا۔ شرکا نے ان کے اقدامات کو سراہا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر حالہ میں بدامنی کے خلاف احتجاج میں شرکت کی دعوت دی گئی، جس سے مخدوم حسیب الزمان نے قبول کر لیا۔ شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ عباس ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے نوائی گاؤں 56D کا نبینہ کسان پٹھانہ بلوچ کسان کارڈ کے نام پر فراڈ کا شکار ہو گیا۔ مبینہ فراڈی حق نواز نے کسان کارڈ بنوانے کا جوانسہ دے کر پنجاب بینک کے ذریعے 88 لاکھ روپے کے معاہدے پر انگوٹھے لگوا لیے، جس کے باعث متاثرہ کسان اپنی زرعی زمین سے محروم ہو گیا۔ فراڈی نے بلیک میلنگ اور جھوٹی زمین خریداری کے دعوے کا الزام بھی لگایا ہے۔ متاثرہ شخص اور اہل علاقہ نے احتجاج کر
کرتے ہوئے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر اور DPO پاکپتن سے انصاف اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شامل کرتے قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل محمد رضوان کمبوک کی جرأت مندانہ کارروائی، بخشی خانے سے فرار ملزم دوبارہ گرفتار۔ قصور میں تھانہ اے ڈویژن کے ایک ملزم نے عدالت میں پیشی کے دوران بخشی خانے کی سلاخیں توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ہیڈ کانسٹیبل رضوان کی جرأت، حاضر دماغی اور فرد شناسی نے قانون کی بالادستی قائم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شکیل احمد کی عدالت میں پیشی کے دوران ملزم عبدالقیوم بخشی خانے کی سلاخیں توڑ کر ہتھکڑی سمیت فرار ہو گیا۔ اس نازک موقع پر ہیڈ کانسٹیبل رضوان نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں فوری رد عمل دیا اور اکیلے ہی ملزم کا تعاقب کیا۔ عدالتی احاطے میں بھاگتے ہوئے ملزم کو چند ہی لمحوں میں ہیڈ کانسٹیبل رضوان نے قابو کر لیا اور فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ بعد ازاں ہیڈ کانسٹیبل رضوان نے ملزم کو بحفاظت پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل محمد رضوان کمبو اسپیشل برانچ میں تعینات ہیں۔ ان کی اس مثالی کارکردگی پر وکلاء، شہریوں اور پولیس حلقوں کی جانب سے بھرپور تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ ان کی بروقت کارروائی نے محکمہ سنگین صورتحال کو جنم لینے سے قبل ہی ختم کر دیا۔ خبر شامل کرتے قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرے نواز شریف کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام فیملی پلاننگ میلہ منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملک رشید احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشحال زندگی کے لیے فیملی پلاننگ وقت کی اہم ضرورت ہے اور عوام میں اس حوالے سے آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جانا چاہیے۔ میلے میں مختلف محکموں کی جانب سے گائے اسٹال لگائے گئے، جبکہ بچوں کی رساکشی، دوڑ اور دیگر مقابلہ جات بھی منعقد ہوئے۔ اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ شامل کرتے لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور پاکستان مسلم لیگ نون اور رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے نیاز بیگ گرلز ڈگری کالج کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات نے سرٹیفکیٹس اور شیلڈز تقسیم کی۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل، اساتذہ کرام اور طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ طالبات سے خطاب کرتے ہوئے ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں اور تعلیم ہی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نیاز بیگ گرلز ڈگری کالج کو ایک ماڈل تعلیمی ادارہ بنایا جائے گا تاکہ طالبات کو جدید اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ کالج کی پرنسپل نے اس موقع پر ادارے میں جاری ترقیاتی کاموں اور سہولیات کی فراہمی پر MN ملک سیف الملوک کھوکھر کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کی سرپرستی سے کالج مزید ترقی کی منازل طے کرے گا۔ نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان نے کھڈیا میں حاجی محمد طفیل رحمانی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اہل خانہ کو اس خوشی کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد پیش کی اور دلہا دلہن کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں سابق اسسٹنٹ کمشنر ملک افضل خان، حاجی احمد دین ڈوگر، چیئرمین باقر، سردار عرفان ڈوگر سمیت دیگر معززین بھی ہمراہ موجود تھے۔ مہمانوں نے حاجی محمد طفیل رحمانی اور ان کے خاندان کو بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی اور خوشیوں میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان نے اس موقع پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کی زندگی کو محبت، خوشحالی اور کامیابیوں سے بھر دے اور دونوں خاندانوں کے لیے یہ رشتہ باعث خیر برکت ثابت ہو۔ نمائندے سلمان ایوب کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے MP رانا عزیز خان کی پوتی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے دولہا اور دلہن کو شادی کی مبارکباد پیش کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں ملک عاطف رشید احمد خان، ملک تیمور احمد خان سمیت دیگر معزز شخصیات بھی ہمراہ موجود تھیں، جنہوں نے اہل خانہ کو خوشی کے اس موقع پر مبارکباد دی اور تقریب کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مملکت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کی زندگی کو خوشیوں، محبت اور کامیابیوں سے بھر دے اور دونوں خاندانوں کے لیے یہ رشتہ باعث خیر و برکت ثابت ہو۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق
صدر لاہور پاکستان مسلم لیگ نون رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے شاہکوٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے رکن صوبائی اسمبلی رانا ارشد کے بائی کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ملک سیف الملوک کھوکھر نے مرحوم کے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس کڑی میں وہ سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کریں۔ فاتح خوانی کے موقع پر مقامی سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ نمائندے سلمان ایوب کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے بلغاریہ کی سفیر نے پنجاب اسمبلی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان موجودہ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات میں اطمینان کا اظہار کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان بلغاریہ کے ساتھ اقتصادی اور پارلیمانی تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے تاکہ تجارت، سرمایہ کاری اور قانون سازی کے شعبے میں تجربات کا تبادلہ ہو سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمانی روابط سے عوامی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ پاکستان عالمی امور میں مقامی اور امن پر مبنی موقف رکھتا ہے اور خطے سمیت دنیا بھر میں مسائل کے حل کے لیے بات چیت کو ہی واحد راستہ سمجھتا ہے۔ بلغاریہ کی سفیر نے بھی پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے قصور سے بیورو چیف محمود چشتی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرے نواز شریف کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام فیملی پلاننگ میلہ منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملک رشید احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشحال زندگی کے لیے فیملی پلاننگ وقت کی اہم ضرورت ہے اور عوام میں اس حوالے سے آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جانا چاہیے۔ میلے میں مختلف محکموں کی جانب سے گائے اسٹال لگائے گئے، جبکہ بچوں کی رسہ کشی، دوڑ اور دیگر مقابلہ جات بھی منعقد ہوئے۔ اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ رہیے باخبر۔